أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ مشہور ہندوستانی وکیل پرشانت بھوشن توہین عدالت کے جرم میں سپریم کورٹ میں قانونی کارروائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر جو موضوع بحث بنا ہوا ہے، سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بنانے کو لے کر پرشانت بھوشن کے خلاف عدالت نے بذات خود ایک مقدمہ درج کیا تھا، جس کی وجہ تھی ٹویٹر پر ان کی 2 پوسٹیں۔ 29 جون کو پرشانت بھوشن نے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ناگپور والا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایس اے بوبڈے 50 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل پر سوار ہیں، لیکن اس وقت وہ ہیلمٹ یا ماسک نہیں پہنے ہوئے ہیں۔ ہارلی ڈیوڈسن لمیٹڈ ایڈیشن موٹر سائیکل BJP رہنما سومبھا مسالے کے بیٹے روہت سومبھا جی مسالے کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ سومبھا مسالے وہ شخص ہے جس نے سن 2014 کے اسمبلی انتخابات میں سونیر سے BJP کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا تھا۔ 27 جون کے ایک ٹویٹ میں اس نے سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اگر مورخین اس طرف غور کریں کہ ہندوستان میں ایمرجنسی کے بغیر پچھلے 6 سالوں میں جمہوریت کس طرح تباہ ہوئی ہے، تو سپریم کورٹ بالخصوص آخری 4 چیف جسٹسوں کے کردار کو ضرور درج کریں گے۔ اس پر سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ پرشانت بھوشن کی ٹویٹس عدالت کی توہین ہے اور اس نے عوام کے اندر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے دفتر کے وقار اور اختیار کو مجروح کیا ہے۔ پرشانت بھوشن اپنے ٹویٹس کے غلط ہونے کا اعتراف نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ عدالت میں اپنے ہی ٹویٹس کو جواز بتا رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کیا بیان کو ترمیم کر سکتے ہیں۔ عدالت اس کو سوچنے کے لیے 3-4 دن کا وقت دیا، لیکن اس نے کہا کہ سوچنے کے لیے وقت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں عدالت کا ہی وقت ضائع ہوگا۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہی یہ بیان دیا تھا۔ اس کا واضح جواب یہ تھا کہ میرے اس بیان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی چاہیے۔ قابل اعتماد چیزوں کے انکشاف کرنے پر معافی مانگنا نفاق ہے اور یہ انتہائی بے عزتی کی بات ہے، لہٰذا میں عدالت سے رحم کی درخواست نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں محترم عدالت کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں قانون کے ذریعہ مقرر کردہ کسی بھی سزا کو قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوری اداروں کو عدالت تحفظ فراہم نہیں کر رہی ہے، بلکہ چند لوگوں کو عدالتوں سے تحفظ مل رہی ہے۔ اب ہم تاریخ کی ایک بڑی دہائی سے گزر رہے ہیں، ایسے میں ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ ڈٹ کر ناانصافی کا مقابلہ کرے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي.